ہم آپ کو اس دیوار کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے کہ یہ دیوار کہاں موجود ہے اور اس بارے میں سائنسدانوں نے کیا انکشاف کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یاجوج ماجوج کس نبی کی اولاد سے ہیں اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یاجوج ماجوج کے ظہور کے بارے میں کیا ارشادات ہیں۔ تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ دوستو، اس حوالے سے ہم آپ کو مکمل تفصیل بتائیں گے کہ یہ دیوار کہاں موجود ہے، اس کے بارے میں کیا انکشاف ہوا ہے، لیکن پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ دیوار کس بادشاہ نے اور کیوں تعمیر کی تھی اور قرآن میں اس کا ذکر کیسے آیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین کے زمانے میں یاجوج و ماجوج کے حملے وبال جان بن گئے تھے۔ ان کی روک تھام کے لیے ذوالقرنین نے پہاڑوں کے مابین اونچی اور مضبوط دیوار تعمیر فرمائی۔ ذوالقرنین اور سید ذوالقرنین کا ذکر قرآن کریم کی سورہ کہف میں موجود ہے، اور یاد رہے کہ صد دیوار کو کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ جس ذوالقرنین کا ذکر قرآن میں ہے، تاریخی طور پر وہ کون شخص ہے۔ تاریخ کی مشہور شخصیتوں میں یہ داستان کس پر منطبق ہوتی ہے، اس سلسلے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ تاریخ کی کتابوں کے مطالعے کے بعد لوگوں نے ذوالقرنین کی شخصیت اور صد ذوالقرنین سے متعلق مختلف اندازے لگائے ہیں۔ بہت سے قدیم علماء اور مفکر سکندر اعظم کو ہی ذوالقرنین مانتے ہیں، مگر بعض اس کا انکار کر کے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ذوالقرنین دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام کا خطاب تھا۔ جدید زمانے کے کچھ مفسر و مفکر ذوالقرنین کو قدیم ایرانی بادشاہ سائرس اعظم کا دوسرا نام قرار دیتے ہیں، جس کو کورش اعظم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور یہ نسبتاً زیادہ قرین قیاس ہے۔ بہرحال ابھی تک یقین کے ساتھ کسی شخصیت کو اس کے مصداق نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ البتہ ذوالقرنین کے بارے میں قرآن نے صراحت کی ہے کہ وہ ایسا حکمران تھا کہ جس کو اللہ نے اسباب و وسائل کی فراوانی سے نوازا تھا۔ وہ مشرقی اور مغربی ممالک کو فتح کرتا ہوا ایک ایسے پہاڑی درے پر پہنچا جس کی دوسری طرف یاجوج اور ماجوج تھے۔ قرآن کریم کی سورہ کہف میں بحوالہ یاجوج ماجوج ذوالقرنین کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ جب وہ اپنی شمالی مہم کے دوران 100 دیواروں یعنی پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو وہاں اسے ایسی قوم ملی جس کی زبان ناقابل فہم تھی۔ تاہم جب ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یاجوج ماجوج اس سرزمین پر فساد پھیلاتے ہیں، لہٰذا تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک سد یعنی دیوار تعمیر کر دے۔ اور قرآن پاک میں مزید اس بات کا ذکر موجود ہے کہ کس طرح ذوالقرنین نے اس قوم کو یاجوج ماجوج کی الغار سے بچانے کے لیے دیوار بنائی۔ یاد رہے کہ یہ جو دیوار بنائی گئی تھی وہ کوئی خیالی اور مانوی نہیں بلکہ حقیقی اور حسی ہے، جو کہ لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی، جس سے وقتی طور پر یاجوج ماجوج کا فتنہ دب گیا۔ جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو ذوالقرنین نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے یہ دیوار بنانے اور لوگوں کو آئے دن کی پریشانیوں سے نجات دلانے کی توفیق بخشی، مگر ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط اور مستحکم ہے مگر یہ لازوال نہیں، جو چیز بھی بنی ہے بالآخر فنا ہونے والی ہے، اور جب میرے رب کے وعدے کا وقت قریب آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ دوستو، یاجوج ماجوج کے بارے میں ایک سوال اکثر اوقات یہ بھی کیا جاتا ہے کہ یاجوج ماجوج کس نبی کی اولاد ہیں؟ تو یاد رہے کہ یاجوج و ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافت کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ انسانی نسل کے دو بڑے وحشی قبیلے گزر چکے ہیں جو اپنے ارد گرد رہنے والوں پر بہت ظلم اور زیادتیاں کرتے اور انسانی بستیاں تک تاراج کر دیتے تھے۔ اور جہاں تک بات یہ ہے کہ یہ کہاں واقع ہے، وہ دیوار کہاں ہے جس کے پیچھے یہ موجود ہے، تو قرآن مجید کی آیات، توریت کے مطالب اور تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ شمالی مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کرتے تھے اور اپنے وحشیانہ حملوں کے نتیجے میں ایشیا کے جنوبی اور مغربی علاقوں میں مصیبت برپا کرتے تھے۔ بعض تاریخ دانوں نے ان کے رہائشی علاقے کو ماسکو اور توبلسک کے آس پاس بتلایا ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ یاجوج و ماجوج کی شہر تبت اور چین سے بحر منجمد شمال تک اور مغرب میں ترکستان تک پھیلے ہوئے تھے۔ یاد رہے کہ اس بات میں کافی اختلافات ہیں کہ یہ دیوار کہاں واقع ہے، کیونکہ آج تک ایسی 5 دیواریں معلوم ہو چکی ہیں جو مختلف بادشاہوں نے مختلف علاقوں میں مختلف ادوار میں جنگجو قوموں کے حملوں سے بچاؤ کی خاطر بنوائی تھیں۔ ان میں سے سب سے زیادہ مشہور دیوار چین ہے، جس کی لمبائی کا اندازہ 1200 میل سے لے کر 1500 میل تک کیا گیا ہے اور اب تک یہ موجود ہے۔ لیکن واضح رہے کہ دیوار چین لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی نہیں ہے، اور نہ تو وہ کسی چھوٹے کوہستانی درے میں ہے، وہ ایک عام مسالے سے بنی ہوئی دیوار ہے۔
بعض کا اصرار ہے کہ یہ وہی دیوار مارب ہے کہ جو یمن میں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ دیوار مارب کو ایک کوہستانی درے میں بنائی گئی ہے، لیکن وہ سیلاب کو روکنے کے لیے اور پانی ذخیرہ کرنے کے مقصد سے بنائی گئی ہے۔ ویسے بھی وہ لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی نہیں ہے، اور علماء اور محققین کی گواہی کے مطابق سرزمین قفقاز میں دریائے خضر اور دریائے سیاہ کے درمیان پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے جو ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ اس میں ایک دیوار کی طرح کا درہ بھی موجود ہے جو مشہور درہ داریال ہے۔ یہاں اب تک ایک قدیم تاریخی لوہے کی دیوار نظر آتی ہے۔ اسی بنا پر بہت سے لوگوں کا نظریہ ہے کہ دیوار ذوالقرنین یہی ہے، اور اسی پر سائنسدانوں کا بھی اتفاق ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ اب یہ دیوار گرنے میں زیادہ وقت نہیں ہے۔ دوستو، اگرچہ سد ذوالقرنین بڑی مضبوط بنائی گئی ہے، جس کے اوپر چڑھ کر یا اس میں سوراخ کر کے یاجوج ماجوج کا ادھر آنا ممکن نہیں، لیکن جب اللہ کا وعدہ پورا ہو تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا۔ اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کا ظہور ہے۔ آئیے اس حوالے سے آپ کو چند روایات بتاتے ہیں جن میں یاجوج ماجوج کا ذکر ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی مشیت ان کی خروج کی ہوگی تو پھر وہ کہیں گے کہ کل انشاءاللہ اس کو کھودیں گے، اور پھر دوسرے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور زمین میں فساد پھیلائیں گے، یعنی انسانوں کو بھی کھانے سے گریز نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو طور کی طرف جمع کر لیں، کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں غذا کی سخت قلت ہوگی۔ پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا فرمائیں گے، پس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں کیڑا پیدا کر دے گا جو بعد میں پھوڑا بن جائے گا، جس کے پھٹنے سے یہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ سب کے سب مر جائیں گے، ان کی لاشوں سے ایک بالش زمین بھی خالی نہ ہوگی، اور ہر طرف ان کی لاشوں کی گندی بو پھیل جائے گی۔ پھر عیسیٰ ابن مریم دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اونٹ کی گردن برابر پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جانے کہاں پھینک دیں گے۔ پھر ایک بارش ہوگی جس سے کل زمین صاف شفاف ہو جائے گی اور ہر طرف ہریالی و خوشحالی ہوگی۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔